بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وهو على كل شيء قدیر۔ آج ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کی زندگی پر آج ہم 4 ٹاپک بیان کریں گے۔ وہ ٹاپک یہ ہیں: آپ کی پیدائش، آپ کی پرورش، آپ کی جوانی اور آپ کی نبوت اور وفات۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے پور نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ۔ اسی لیے آپ سبھی لوگوں کو گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو لوگ 4 گھنٹے کا فلم دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ ویڈیو فلم نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور زندگی کا واقعہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کوئی فلم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، بلکہ تو آپ کی عبادت کی مبارک زندگی پر ہے، جن کے آپ اور ہم امتی ہیں۔ ویسے کل قیامت کے میدان میں پرسان حال ہوگا۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو میں تک پہنچانے کے لیے مجھے بہت ثواب ہوگا۔ میں ثواب کی نیت سے کام کر رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم انعقاد پر۔ اہم انعقاد یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ کی زندگی تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے، جو آسمانی کتابوں میں بھی شامل ہے۔ آسمانی کتابوں میں ویسے تو 4 کتابیں ہیں: توریت، انجیل، زبور، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جو کہ آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کی پیدائش، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 570 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں پر بیت المقدس ہے۔ آپ کی پیدائش کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ دادا کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے کی، جو آپ کے چچا ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نہایت ایماندار تھے، اس لیے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ حالانکہ کافر لوگ بھی آپ کو امانتیں دیتے تھے، اور آپ کی عمر جب جوانی میں ڈھل گئی تو آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر مصر یا دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پر یہ ان کا مال فروخت کرتے اور سارا نفع ان کو دیتے، ان میں سے کچھ بھی نہ رکھتے۔ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت صادق کی خوبی پر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر آپ سے شادی کر لی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ کافروں کی امانتیں رکھتے، ایماندار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا ایک واقعہ بیان کریں۔
یہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ٹھیلا لگایا اور اچانک ہی بارش آ گئی۔ بارش سے کچھ کھجوریں گیلی ہو گئیں مگر کچھ کھجوریں ویسے ہی صاف رہیں۔ کھجوروں کا ریٹ کم کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کھجوریں بک گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا ایک واقعہ ہے۔ اب ہم نے پہلا ٹاپک بیان کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی، اور اب ہم دوسرا ٹاپک بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ دعوت کی عالمگیریت کا مطلب عالم انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین کے احکام کی طرف بلانا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے اور محض کسی زمان و مکان تک محدود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ سبا 28۔ اور ہم سیرت النبی میں ہی آپ کی نبوت بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو دعوت اسلام کی اس ابتدائی مرحلہ میں حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضی اور حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔ دور خفیہ دعوت اسلام کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی۔ اس مرحلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد دعوت عام کے مرحلہ میں آپ نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دی جس کے نتیجے میں آپ کو کامیابیاں بھی ملی اور مشکلات بھی اٹھائیں۔ ایک مشکلات یہ بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکہ والوں سے بلایا اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ ان سب لوگوں نے کہا جی ہاں ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانو کہ میں ایک نبی ہوں اور مجھ پر دی ہوئی کتاب کو مانو اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور بت پرستی مت کرو۔ پھر یہی کہا اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شریف بھی شہید ہو گئے اور آپ اپنے کپڑے سے لہو ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو برا بھلا نہ کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی۔ انہی مشکلات کی وجہ سے صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخیت مدینہ، میثاق مدینہ اور دیگر معاہدات کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی داخلی مضبوطی کے بعد دعوت اسلام کو حجاز سے باہر پہنچانے کا فیصلہ فرمایا اور دیگر ممالک تک کلمہ اسلام پہنچایا کر اپنا فرض منصبی بخوبی سر انجام دیا۔ دعوت اسلام کے اسی مرحلے میں آپ نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کی طرف سفیر روانہ فرمائے اور خطوط بھی لکھے۔ ان خطوط کو مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانثار ساتھیوں کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفیر نہایت ذہین و فطن، معاملہ فہم، فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ سفیر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عمرو بن امی الزمری، علا بن حضرمی، عبداللہ بن خزیمہ، وحیہ کلبی، حاطب بن ابی بطہ بن عاص، لیث بن عمرو، جا بن وہیب، مہاجر بن ابی امیہ اور سیدنا صائب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ کی دعوت اسلام دینے کے لیے آپ نے جن بادشاہوں اور رئیسوں کو تبلیغی خطوط لکھے ان میں نجاشی شاہ حبشہ، قیس شاہ مصر، کسریٰ یعنی ایران شاہ ایران، قیصر یعنی شاہ روم وغیرہ شامل ہیں۔
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اسلام پوری طرح سے دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل کے ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت رحم دل بنایا۔ مسکراہٹ کا پیکر تھے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے۔ کوئی بھی چیز آتی پہلے بچوں کو بانٹے اور پھر بڑوں کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 33 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے بنائے۔ آمین۔ نبی الکریم۔